بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 2۔ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آسمانیوں کی بہت بڑی تعداد تاج شہادت سر پر سجا چکی تھی، بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب متعین تھے۔ آسمانی توپ خانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا اور اس کے گولے اور خوفناک آوازیں بازنطینیوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی تھیں۔ توپ خانہ کی گولہ باری سے فصیلوں میں کئی جگہ پر شگاف پڑ گئے تھے، لیکن مدافعین نے بہت جلد ان رخنوں کو دوبارہ بھر دیا اور فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ یورپ سے مسیحی امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی۔ جنوا سے جو امداد آئی اس میں 5 بحری جہاز بھی تھے۔ اس بحری لشکر کی قیادت جنوا کے سپہ سالار جسٹین کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فوجی بھی تھے جو یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان بحری جہازوں کی آسمانی بحریہ کے ساتھ میٹ بھیڑ ہوئی، لیکن وہ بازنطینی دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جہازوں کا پہنچنا تھا کہ بازنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور جسٹین کو شہر کا دفاع کرنے والی پوری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ آسمانی بحری فوج نے اس موٹی زنجیر کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جس نے شاخ زری کو ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ کوئی اسلامی جہاز اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آسمانی سپاہیوں نے یورپی جہازوں پر کئی بار گولہ باری کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، جس کی وجہ سے شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پشپ اور نصرانی نہ بیٹھے وہ شہر کی سڑکوں اور قلعہ بندیوں کا چکر پر چکر کاٹتے رہے اور مسیحیوں کو ثابت قدمی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کہ وہ کلیساؤں میں جا کر خداوند یسوع مسیح اور سیدہ مریم سے دعا کریں کہ وہ شہر کو نجات دیں۔ قسطنطین بذات خود بھی کئی بار آیا صوفیہ چرچ گیا، نجات کے لیے دعا مانگی۔ آسمانی مجاہدین نے شہر پر زوردار حملے کیے اور زندگی کی پرواہ نہ کی۔ ان مجاہدین میں محمد فاتحہ کا نام سر فہرست ہے۔ بازنطینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جان مردی کا ثبوت دیا۔ بازنطینی فرمانرواؤں نے کوشش کی کہ وہ اپنے شہر اور شہریوں کو اس گرداب سے نکالیں، اور اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ انہوں نے سلطان مراد کو محاصرہ اٹھانے کے عوض مال و دولت، عطائد اور کئی دوسری پیشکش کی، لیکن سلطان فاتحہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور بازنطینی حکمران سے مطالبہ کیا کہ وہ شہر اس کے حوالے کر دیں۔ سلطان نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان اس کے کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سلطان نے جو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا کہ قسطنطین کا شہر میرے حوالے کر دو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شخص مال و جان اور عزت و آبرو کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں رہے گا اور امن و سلامتی کی زندگی بسر کرے گا، اور جس کا جی چاہے گا وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اب نئے شاخ زری چونکہ بازنطینی بحریہ کے قبضے میں تھی، اس لیے یہ محاصرہ ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود آسمانی لشکر پوری شدت سے فصیلوں پر حملہ کر رہا تھا۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ سپاہی فصیل کی طرف بڑھ رہے تھے اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر فصیلوں کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 18 اپریل کو آسمانی توپ خانے نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیلوں کے مغربی حصے میں شگاف ڈال دیا۔ فوجی اس شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جسٹین کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والی بازنطینی فوج سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ کئی مسلمان فوجیوں نے کمان ڈال کر فصیلوں پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دونوں طرف سے بہادر جوان مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ مغربی فصیلوں میں بڑھنے والے شکاف بہت چھوٹے تھے جو مسلمان مجاہدین اس غار سے گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی۔ نیزہ زانی اور رال کے جلتے ہوئے گولوں کی وجہ سے کسی شخص میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصوں سے شہر میں داخل ہوتے۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر داخل ہونا ناممکن تھا۔ اس لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لگتا تھا سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ آسمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ زنجیر توڑ کر شاخ زری تک رسائی حاصل کرے، جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا، لیکن مخالف فوج اور ان کی بحریہ نے مسلمانوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، بلکہ اس کوشش میں کئی مسلمانوں کے بحری جہاز بازنطینی توپوں کو نشانہ بنے اور غرق آب ہوئے۔
الغرض یہ کوشش بھی ناکام رہی اور بحریے کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 18 اپریل کے 2 دن بعد 20 اپریل کو آسمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلیج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی بحریہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے۔ آسمانی فوج نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچ پائے، لیکن مسلمان اس میں ناکام ہوئے اور یورپی جہاز لڑتے بڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان سال پر کھڑا دونوں بیڑوں کے درمیان جاری یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحریہ کے امیر کے نام ایک پیغام بھیجا کہ ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دے۔ اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب مرو، ہمارے پاس زندہ ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ نتیجتاً سلطان آگ بگولا ہو گیا، اور جب امیر الجبر پانی سے باہر آیا تو کافی پریشان تھا۔ سلطان نے اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اس کو بزدلی کا طعنہ دیا۔ وہ بول اٹھا، سلطان، میں خوشی سے شہادت کو گلے لگا لیتا، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ بزدلی کا داغ میرے ساتھ ہو۔ میں نے اور میرے ساتھ تمام ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں صرف کر دیں، لیکن اتنے بڑے بحریہ کے سامنے ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ اور امیر الجار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اپنے امامے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور محمد فاتحہ سمجھ گیا اور اس سے درگزر کیا، صرف معزولی پر اکتفا کیا، اور اس کے بعد حمزہ پاشا کو عثمانی بحریہ کا امیر مقرر کیا۔ کتب تاریخ بیان کرتی ہے کہ سلطان محمد فاتحہ بحری مورکوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار کنارے کنارے مارکے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس مارکے میں اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اسلامی بیڑے کے قریب پہنچ گیا۔ ایسے میں سلطان بلند آواز سے مخاطب ہوا اور چیختے ہوئے کہا، اے کپتان، اے کپتان، اور پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے احکام صادر کیے۔ اپنے سپہ سالار کی جان فروشانہ ادا دیکھ کر آسمانیوں نے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا، لیکن ان کی کوششوں کا کچھ خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ آسمانی بحریے کے ناکامی کا اس بات میں بھی بہت عمل دخل ہے کہ سلطان کے بعد مشیروں، جن میں وزیر خلیل بادشاہ کا نام سرفہرست ہے، اس نے یہ کوشش کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال لیں اور شہر کے واسیوں سے اس پر قبضے کی شرط کے علاوہ کسی اور شرط پر مصالحت کر لے اور محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ لیکن سلطان فاتحہ اس کوشش پر مصر رہا اور ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کراتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاخ زری میں اسلامی جہازوں کو پہنچانے کے بارے میں سوچ بچار کرتا رہا۔ شاخ زری کی طرف سے فصیل کچھ زیادہ بلند نہیں تھی۔ سلطان چاہتا تھا کہ کسی صورت جہاز شاہ زری میں پہنچ جائیں تاکہ مغربی سمت کی حفاظت کی خاطر دشمن کی فوج کو تقسیم کرنا پڑے اور خشکی کی سمت ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکتاش کی بندرگاہ سے شاخ زری میں لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن کیسے؟ گویا ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے کھینچ کر شاہ زرین تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور احتیاط سے، تاکہ جینوا کے جہاز ان پر حملہ نہ کر دیں۔ دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3 میل تھا اور راستہ ہموار اور میدانی نہیں تھا، بلکہ اونچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں۔ محمد فاتح نے اپنی جنگی مشیروں کو بلایا، ان کے سامنے اپنی یہ انوکھی تجویز رکھی اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی کہ وہ کس طرح سے کس سیما سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تمام مشیروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور بادشاہ کی سوچ کی داد دی اور اس مشورے پر عمل درآمد شروع ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ راستہ ہموار کیا جائے۔ فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی اس حیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی۔ لکڑی کے تخت لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی سے پھسل سکیں اور کھینچے جا سکیں۔ سب سے مشکل کام بلند ٹیلوں کی ڈلوانوں پر سے جہازوں کو آگے لے جانا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ آسمانی بحریہ کے زیادہ تر جہازوں کا حجم کم تھا اور وزن ہلکا تھا۔ فاسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ کر لایا گیا، جہاں سے انہیں تیل لگے چکنے تختوں کی مدد سے 3 میل کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرف سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی اور اندھیرا چھا گیا تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ زری کے پانیوں میں اتار دیا گیا۔ ان جہازوں کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔
یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی سپہ سالار کے ہاتھوں سر انجام نہیں پایا تھا۔ دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا تو سلطان محمد فاتح خشکی سے جہازوں کی منتقلی کے کام کا خود معائنہ کر رہا تھا اور دشمن کی نظروں سے اوجھل جہازوں کو دشمن کی عقب میں اتار رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور جس دور میں یہ وقوع پذیر ہوا اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس سے کمال فراست اور کام کرنے کی کمال کارکردگی کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمانیوں کو عرب قدوس نے بے مثال فراست، کمال مہارت اور عظیم ہمتوں سے نوازا تھا۔ جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ آسمانی جہاز رات کے اندھیرے میں خشکی کے راستے سے شاغ زری میں اترائے ہیں تو ان پر خوف دہشت چھا گیا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس ماہرانہ منصوبہ بندی پر ان کو یقین کرنا ضروری تھا۔ کھلے ہوئے بادبانوں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان میں جہازوں کے چلنے کا یہ منظر کیا ہی حیرت افزا، حوصلہ بخش اور ہیبت ناک ہوگا۔ گویا سمندری طوفان کا انہیں سامنا تھا اور وہ اٹھتی موجوں سے گزر رہے تھے۔ یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ پھر یہ کریڈٹ سلطان کی ہمت، کمال ذہانت اور بلند ہمتی کو جاتا ہے، جنہوں نے ہر قیمت پر اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کے لیے یہ منصوبہ تشکیل دیا۔ نیز یہ کریڈٹ آسمانی سلطنت کے انجینئرز اور کام کرنے والے بہت سے ہاتھوں کو جاتا ہے، جنہوں نے پورے جذبے اور حوصلے سے اس بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا۔ قسطنطنیہ کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کر رہے تھے۔ 22 اپریل کی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو شاغ زری میں ہر طرف آسمانیوں کے فلک شگاف نعروں، امان افروز ترانوں اور اللہ اکبر کی تکبیروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عثمانی جہاز سمندری راستے پر قابض ہو گئے۔ اب قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور آسمانی سپاہی کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ ایک بزنطینی مورخ نے اس کارنامے کے بارے میں اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، ہم نے اس طرح کا معجزہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا۔ محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور موجوں کی بجائے اپنے جہازوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر چلایا۔ اس کارنامے کی وجہ سے محمد فاتحہ سکندر اعظم سے بھی سبقت لے گیا۔ قسطنطنیہ کے رہنے والوں میں مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ طرح طرح کی افواہیں اور باتیں ہونے لگی۔ یہ افواہ بھی عام ہوئی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا جب جہاز خوشی پر چلیں گے۔ اسلامی جہازوں کی شاغ زیری میں موجودگی شہر کا دفاع کرنے والی فوج کے مورال پر بہت برا اثر ہوا اور ان کے جذبے کو بہت تکلیف پہنچی، اور یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ دوسری طرف کی فصیلوں کا دفاع کرنے والی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد کو شاغ زیری کی طرف پست فصیل کے دفاع پر متعین کریں تاکہ اس طرف سے مسلمانوں کے حملے کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ دیوار بہت کمزور تھی اور اس سے پہلے سمندری پانی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ فوجیوں کی تقسیم نے دوسری فصیلوں کی دفاع کو متاثر کر دیا۔ بزنطینی فرمانرواؤں نے شاہ زیری میں آسمانی بحریہ نشتہ نبود کرنے کے لیے کئی تدبیریں کی، لیکن اس کی جان فروشانہ کوششیں جن کو جسمانی فوج وقت سے پہلے بام لیتی تھی کارگر ثابت نہ ہوں اور سب منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ آسمانیوں نے شہر کا دفاع کرنے والے مورچوں اور فصیلوں میں مسلسل گولہ باری کی اور کمند ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ بزنطینی فوج بھی فصیلوں کی تعمیر اور شگافوں کو بھرنے میں جت گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے دیواروں کو پھاڑنے کی کوشش ہوئی تو اسے ناکام بنا دیا گیا۔ مسلمانوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا، جس کی وجہ سے محصورین کی مشقت، تھکاوٹ اور پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ عثمانیوں نے فاسفورس اور شاغ زیری کی قریبی ٹیلوں پر توپ نصب کر دی تاکہ بزنطینی جہازوں اور ان کے مددگاروں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اس تدبیر نے دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کو ناممکن بنا دیا اور دشمن کی بحریہ شاغ زیری، فاسفورس اور ارد گرد کے پانیوں میں پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی۔ قسطنطنیہ کے مددگاروں، مشیروں اور نصرانی سرداروں نے شہر میں ایک میٹنگ کی۔ شرکا میٹنگ نے قسطنطین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے اور مسیحی قوموں اور یورپی ملکوں سے امداد طلب کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نصرانی لشکر آ جائے اور محمد فاتحہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحے تک مقابلہ کرے گا اور اپنے رعایا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، تاکہ شکست کی صورت میں
اس کا مدفن اپنے رعایا کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا کہ شہر میں رہ کر اس کا دفاع کرنا ایک مقدس فریضہ ہے اور میں اس فریضے کو ضرور ادا کروں گا، لہذا شرکا مجلس مجھے یہ مشورہ ہرگز نہ دیں کہ میں شہر چھوڑ کر نکل جاؤں۔ الغرض قسطنطین نے وفود بھیجے جنہوں نے قسطنطین کی نمائندگی کی۔ یہ وفود امداد کی خاطر یورپ کے کونے کونے میں گئے، لیکن محمد فاتح کے خلاف کوئی امداد نہ ملی۔ دولت عثمانیہ سلطان محمد فاتح نے فصیلوں پر حملے کا زور بڑھا دیا اور ہر حملے کو ٹھوس اور سخت کر دیا تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں کامیابی حاصل ہو۔ عثمانی فوجیوں نے فصیلوں پر حملے کی کارروائیوں اور کمند ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش جاری رکھی۔ ہر حملہ اور کوشش شجاعت، بہادری اور اثار و قربانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! فلک شگاف نعروں نے انشاء قسطنطین کی فوجوں کے دل دہلا دیے تھے اور عثمانیوں کے ترانے ان پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بڑی بڑی توپوں کو غلطہ کے پیچھے پہاڑی چوٹیوں میں نصب کرانا شروع کیا اور ان توپوں نے بندرگاہ کی طرف گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ تجارتی جہاز کو جا لگا جو اس وقت کر کے آب ہو گیا۔ دوسرے جہازوں پر خوف طاری ہوا اور وہاں سے نکل گیا۔ عثمانی فوج کے بڑی حصے نے اس طرح نصرانی فوجوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح نے رات دن بغیر کسی وقفے کے بری اور بیری علاقوں پر حملہ کرتا رہا اور آگ گولے پھینکتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت جواب دے جائے اور رات دن کی کسی حصے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کر سکیں۔ اس طرح ان کے ارادے پست ہو جائیں گے اور ان کے دل کمزور اور اعصاب بوجھل اور نکارہ ہو جائیں گے اور ایک چھوٹی بات بھی ان کے لیے پہاڑ ثابت ہوگی۔ یہ نفسیاتی جنگ تھی۔ سلطان محمد فاتح نے منصوبہ بندی کر کے اس کو عملی جامے پہنایا۔ محصور فوج ایک دوسرے کے چہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ان کے چہروں پر چھایا ہوا خوف و ہراس اور مایوسی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، بلا ناگہانی سے نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے، کیسے عذاب سے ہماری روحیں چھٹکارا حاصل کریں گی، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر عثمانیوں کو شہر میں داخل ہونے میں کامیابی ہو گئی تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ قسطنطین نے مجبوراً دوبارہ مجلس سے مشاورت منعقد کی۔ ایک نصرانی سپہ سالار نے یہ تجویز پیش کی کہ عثمانیوں پر ایک سخت حملہ کیا جائے اور بیرونی دنیا تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا جائے۔ یہ مجلس مشاورت قائم تھی اور مختلف تجاویز پیش ہو رہی تھی کہ ایک فوجی بھاگتا ہوا اس کانفرنس میں آ گھسا اور شرکائے کانفرنس کو بتایا کہ عثمانیوں نے وادی لیکانوس پر بہت بڑا اور سخت ترین حملہ کر دیا ہے۔ قسطنطین نے کانفرنس ختم کر دی، چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی محافظ فوج کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ رات گئے تک جنگ جاری رہی اور بالآخر عثمانی فوج واپس چلی گئی۔ سلطان محمد فاتح اچانک حملے پر حملہ کرتا تھا اور ہر حملے میں نئی تکنیک، محاصرے کا نیا انداز اور نفسیاتی جنگ کا ایک انوکھا طریقہ اپنایا گیا تھا۔ اس کی ہر جنگی چال پہلے سے مختلف ہوتی تھی، جس سے دشمن کلی طور پر ناواقف ہوتا تھا۔ محاصرے کے ابتدائی مراحل میں عثمانی فوجوں نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا کہ زیر زمین سرنگیں کھود کر مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ جب شہر کی محافظ فوج نے زیر زمین سخت ضربوں کی آوازیں سنی جو آہستہ آہستہ شہر سے قریب ہوتی جا رہی تھی، تو شاہ قسطنطین اپنی فوجی جرنیلوں اور مشیروں کو ساتھ لے کر بڑی تیزی سے اس جگہ پہنچے جہاں سے ضربوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فوراً بام کیا کہ عثمانی فوج سرنگیں کھود کر شہر میں داخل ہونے کی تدبیر کر رہی ہے۔ دفاعی فوج نے بھی حملہ روکنے کے لیے مختلف سمت سے سرنگیں کھودنا شروع کر دی۔ بازنطینی فوج بڑی رازداری سے یہ سرنگیں کھود رہی تھی اور عثمانی فوج کو ذرا بھی اس کا علم نہیں تھا کہ اس کے بالمقابل سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ جب سامنے والی سرنگوں تک پہنچے جو ان کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ سمجھے شاید وہ تہہ خانوں یا سرنگوں تک پہنچ گئے ہیں جو شہر میں جاتی ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، لیکن رومی فوج نے ان کو آ لیا اور ان پر گولے برسائے، جس کی وجہ سے بہت سے عثمانی جو اس میں موجود تھے دم گھٹ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یہ ناکامی عثمانی فوج کا حوصلہ پست نہ کر سکی۔ انہوں نے سرنگوں کھودنے کا دوبارہ پروگرام بنایا۔ شاخ زیری کے کنارے کے درمیان پھیلا ہوا علاقہ سرنگیں کھودنے کے لیے مناسب تھا۔ مسلم فوجوں نے بڑی جان فشانی سے مختلف جگہوں سے سرنگیں کھودنا شروع کر دی
اور محاصرے کے آخری دن تک ان کی کوئی یہ کوشش جاری رہی۔ اس جرأت اور بہادری کی وجہ سے اہل قسطنطنیہ پر اس قدر خوف ہراس چھا گیا کہ بیان سے باہر ہے، حتیٰ کہ جب وہ چل رہے ہوتے تھے اور اپنے قدموں کی چانپ سنتے تو انہیں گمان ہوتا تھا کہ یہ کدالوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ آسمانی فوج اچانک نکلے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی۔ وہ اچانک دائیں دیکھتے اور پھر فوراً اپنے بائیں نظر دوڑاتے، کبھی گھبراہٹ سے ادھر اشارے کرتے اور کبھی ادھر کہتے وہ ترکی آ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے ڈرنے لگ جاتے تھے۔ عثمانیوں نے شہر میں گھسنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا ہوا قلعہ بنایا۔ اس موبائل قلعے کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کی فصیلوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعے کو زروں اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا تھا تاکہ آگ اثر نہ کرے۔ ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیر انداز جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے جو فصیل سے باہر نکلتا تھا۔ جو عثمانی اس قلعے کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والوں کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعے کو باب رومانوس کی فصیل کے قریب لائے۔ شاہ قسطنطین بذات خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کی سپہ سالار بھی تھی تاکہ وہ اس متحرک قلعے کو روکیں اور اسے فصیل سے پہلے پیچھے دھکیلنے کی سبیل کریں۔ عثمانی اس فصیل تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعہ فصیل سے جوڑ دیا گیا اور متحرک قلعے والے فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمانی لشکروں نے پہلے سے گرے ہوئے پتھروں سے خندقوں کو پر کرنا شروع کر دیا اور یہ امکان پیدا ہوا کہ کسی بھی لمحے مسلمان حملہ کر کے شہر میں گھس جائیں گے، لیکن کسی جگہ سے شہر میں داخل ہوں گے ان کا قطعی طور پر علم نہیں تھا۔ سلطان محمد فاتح کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کے قریب ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ لڑائی نہ ہو، اس لیے اس نے شہر میں امن و سلامتی سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس نے بادشاہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اس لڑائی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ شہر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جو رہنا چاہیں گے ان کو پورا اختیار دیا جائے گا، چاہے تو اس شہر میں رہیں چاہے تو اس شہر چھوڑ سکتے ہیں۔ جب یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی، بعض نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے جنگ کرنے کی رائے سے اتفاق کیا اور محمد فاتح کو جوابی خط لکھا اور کہا کہ آخری سانس تک دفاع کیا جائے گا۔ اور محمد فاتح کو بادشاہ نے جنگ کرنے کی رائے سے اتفاق کیا اور محمد فاتح کو خط لکھا اور کہا کہ آخری سانس تک دفاع کیا جائے گا اور میں اس کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ بیزنطینی شہر حوالے نہیں کریں گے تو سلطان نے زوردار حملے کا حکم دیا، خاص کر توپ خانے کو حکم دیا اور مسلمانوں نے حملے کا زور بڑھا دیا۔ قدر گولہ باری کی کہ بڑی شاہی توپ کا کثرت سے استعمال ہوا، جس وجہ سے یہ توپ پھٹ گئی۔ جو لوگ اس توپ کو چلا رہے تھے ان کا نگران معروف آہنگرا اور بان تھا، جس نے فوری طور پر اس توپ کو درست کیا۔ سلطان نے آگ اگلتی توپوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیل کے استعمال کا حکم دیا اور یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر شہر پر گولہ باری شروع ہو گئی، بلکہ مسلمان توپ خانوں سے اس مار سے گولہ باری کر رہے تھے کہ وہ شہر کے وسط میں جا گرتے تھے۔ اسی دوران بیزنطینی فوج کے سپہ سالار اعظم جسٹس کو کاری ضرب لگی اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹس ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ جس وقت قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا، اسی لمحے سلطان محمد فاتح بڑی جگر سوزی سے خود دشمن پر حملہ کر رہا تھا اور نصرانی فوج کے جذبوں کو پست کر رہا تھا۔ عثمانیوں نے شہر پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں اور رات سے بنتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کے شمال پھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتے دیکھا تو وہ خود بھی مایوس ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اسی اثنا میں اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، سپاہی لباس پہنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور آخرکار نصرانی بادشاہ میدان جنگ میں اپنے انجام کو پہنچا۔ قسطنطین کی موت کا سنتے ہی جہاں عثمانی سپاہ کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والے نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
قیادت نہ ہونے کے باعث فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے اور اس طرح مسلمان قسطنطنیہ پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنی فوج کے ساتھ تھے اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشی اور دشمنوں کا غلبہ پانے میں کامیاب ہونے کی لذت کو ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ لشکر کو مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ مجاہدین کو شرف و عزت عطا ہوئی۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ اب پوری ملت اسلامیہ کو شکر کرنا چاہیے۔